وٹ از یور آئیڈینٹی؟ آپ کی شناخت کیا ہے؟ آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، فائنانس آفیسر ہیں، آئی ٹی پروفیشنل ہیں، تاجر ہیں، بیوروکریٹ ہیں، سرکاری یا پرائیویٹ جگہ پہ نوکری کرتے ہیں، جو بھی ہیں آپ کی اہم ترین شناخت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اہل ایمان ہیں۔ اس سے بڑی کیا شناخت ہوگی مجھے بتائیے؟ آپ وہ لمحہ امیجن کیجئے نا، وہ لمحہ امیجن کیجئے، آپ کی زندگی کا اہم ترین لمحہ جو آخری لمحہ ہوگا، ایک تو آنے والا نا وہ آخری ہے، جیسے ابھی یہ 1:30 بج گیا تو یہ بھی لمحہ گزر رہا ہے، لیکن وہ لمحہ جو آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہوگا، اگر میری آپ کی زندگی 65 سال ہے جو کہ ایوریج بن رہی ہے، تو تقریباً 3,41,64,000 منٹ ہمیں ملے ہیں جینے کے لیے۔ یہ زیادہ نہیں ہے، بڑا تھوڑا سا کوٹا ہی ہے، دیکھو کتنے منٹ تو بھی گزر گئے۔ تو وہ منٹ جو آخری ہوگا آپ کی زندگی کا، اس منٹ میں سوچئے آپ کی جتنی بھی شناختیں ہیں جو آپ نے اپنے نیم پلیٹ پہ اور اپنے وزٹنگ کارڈ پہ لکھوائی ہیں، سب سے اہم ترین شناخت کی آپ کو یاد آئے گی اس وقت کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مسلمان جا رہا ہوں۔ My dear professionals, you always strive for the best. آپ اپنی پروفیشنل شناخت کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ آپ نے پائتھون سیکھ لی، آپ C++ سیکھتے ہیں۔ آپ نے 10 انجینئرنگ سیکھ لی، آپ 12ویں انجینئرنگ بھی سیکھتے ہیں۔ آپ نے ایک FCPS کر لیا میڈیکل میں، دوسرا بھی کرتے ہیں تاکہ میری ڈاکٹر والی، انجینئر والی شناخت مزید مضبوط ہو سکے۔ کرتے نا ایسے؟ کورس کرتے ہیں، ٹریننگیں کرتے ہیں۔ ایمان سے بتائیے اپنی مسلمان والی شناخت کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نے آج تک کیا کیا؟ ایمان سے بتائیے، کون سا کورس کیا؟ آن لائن، آن کیمپس، کون سا استاد پکڑا ہے، کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ بندے کو نا اپنی شناخت پہ فخر ہوتا کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، امی ابو بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو، مریض بھی ڈاکٹر صاحب، رشتہ دار بھی، ہمسائے بھی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر والی شناخت پہ اس کو بڑا فخر ہے۔ ہم نے آج تک اپنی اسلام والی شناخت پہ کتنا فخر کیا؟ دن میں کتنی دفعہ آپ رینیو کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں؟ بتائیں کتنی دفعہ یاد آتا آپ کو کہ میرے پاس ایمان کی دولت بھی ہے؟ ہاؤ مینی ٹائمز؟ ابھی ٹائم ہے، مان لو، لے جاؤ میرے سے بات، آج اپنی شناخت کو مضبوط کر لینا۔ وارن بفٹ کا پتہ نا؟ وارن بفٹ کا دنیا کا امیر ترین آدمی ہے نا، 151.8 بلین اس کی ورتھ ہے۔ تو اگر میں آپ کو آفر کروں کہ وارن بفٹ کے ساتھ شیئر کر لو اپنی زندگی، ادلی بدلی کر لو، 151 ارب ڈالر کا مالک ہے وہ، نہیں کرو گے آپ؟ کیوں بلا؟ اس لیے نہیں کرو گے کہ اس کی عمر 95 سال ہے، کتنا ٹائم رہے گا اس کے پاس؟ ہاں اگر اس کو آفر کی جائے کہ آپ کے ساتھ ادلی بدلی کر لے، وہ شاید کر لے گا، دولت چھوڑ دے گا، کیونکہ زندگی مل جائے گی اس کو، ٹائم مل جائے گا۔ تو آپ اگر 50 سال کے بھی ہو گئے نا، ٹائم ہے آپ کے پاس، you still have time۔ اس شناخت کو بچا لو۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس بندے سے کہا جائے گا، اے بندے آج اگر یہ دنیا کے برابر تیرے پاس سونا آ جائے تو وہ سونا دے کے جہنم سے نکل کے جنت میں جانا کر لے گا؟ یہ ڈیل کر لے گا؟ کہے گا میں کر لوں گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سونا US کے پاس ہے، IMF کے پاس جو گولڈ ریزروز ہے تقریباً 250 میٹرک ٹن کے ہیں۔ US کے پاس اتنا سونا جتنا جرمنی، اٹلی اور فرانس تینوں کے پاس ملا کر ہے۔ یہ 4 ملک وہ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ سونے کے ذخائر ہیں۔ چائنا میں، ساؤتھ افریقہ میں سب سے زیادہ سونا پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ اس بندے کو ڈیل دی گئی کہ تیرے پاس پوری دنیا جتنا سونا موجود ہے دے دے، جنت میں آ جا۔ وہ کہے گا I'm ready۔ فرمایا گا نہیں، آج اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں یہ آپشن رکھی گئی؟ کیوں یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ اے بندے، دنیا میں جس سونے کو، جس چاندی کو، جس دنیا کو، جس دولت کو تو سب سے بڑا سمجھ رہا ہے، وہ راکھ ہو جانی ہے۔ ایمان کام آئے گا، امان اور اللہ کی رحمت۔ ایمان کے ساتھ جاؤ، تمہاری آئیڈینٹی ہے کہ تم ایمان والے ہو، تم ایمان والے ہو۔ تو سوچیں اس بات پہ، یار آپ کی موٹر سائیکل کو خطرہ پڑ جائے کہ موٹر سائیکلیں اٹھائی جا رہی ہیں،
گھروں میں ڈاکے پڑ رہے ہیں، اب سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے ہیں، اب نئے راڈ لگاتے ہیں، نئے لاک خریدتے ہیں. تو ایمان کی دولت کو تو خطرہ ہے، دشمن بڑا تیز ہے، شیطان ہے. اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آتا تھا، وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھتا تھا، آدھا چہرہ ڈھپا ہوتا تھا. ایک دن کہا یار تو ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ذرا تیرا چہرہ کیوں ڈھپا ہوا ہے؟ کہتا ہے امن دے تو بتاؤں. کہاں بتا؟ کہا میں کفن چور تھا، رات کو کفن چوری کرتا بیچتا. ایک دن ایک نیک خاتون کا انتقال ہو گیا، میں رات کو گیا، کفن کھینچا نہیں کھینچا گیا، پھر کھینچا نہیں کھینچا گیا، پھر وہ اٹھی، اس نے ایک تھپڑ میرے یہاں پر مارا، وہ آگ لگ گئی میرے. یہ دیکھیں 5 انگلیوں کے نشان ہیں. آپ نے وہ واقعہ امام اوزاعی کو لکھ کے بھیجا جو بہت بڑے امام تھے. امام اوزاعی کہتے ہیں اسے پوچھ کہ تو جب مسلمانوں کی قبر میں جاتا تھا کیا تو نے ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے؟ کہا بہت چہرے دیکھے. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا بس سمجھ لو جس کا چہرہ پھرا تھا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. او بھائی میرے سارے بیٹھے ہو سوشل میڈیا میں میرے ساتھ ہو، کیمرے کے ساتھ ہو، آپ ایمان والے ہیں نا؟ کہیں الحمدللہ. آپ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں نا؟ آپ نبی پاک کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں نا؟ آپ کو فرشتوں پر، تمام انبیاء پر، جنت دوزخ پر ایمان ہے نا؟ بڑی اچھی بات ہے. لیکن نبی پاک کی حدیث ہے بخاری کی، فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو فائدہ نہیں ہے. فکر کریں اس بات کی. میں ڈرا رہا ہوں آپ کو ڈیلیبریٹلی. ڈرو اس بات پر، سوچا کرو کہ میں اس دولت کو کیسے لے جانے میں کامیاب ہوں گا. حضرت جبریل جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے آنکھوں میں آنسو ہوتے. نبی پاک فرماتے کیا بات ہے؟ کہا جب سے جہنم اللہ نے بنائی ہے میری آنکھ سے آنسو ختم ہی نہیں ہو کہ اللہ مجھے نوس میں گرا دے. ایک تابعی نے خانہ کعبہ میں 30 صحابہ کو دیکھا، سخت فکر مند تھے. پوچھا حضور کیا معاملہ؟ کہا ہمیں اپنے ایمان کی بڑی فکر ہے. صحابی ڈائریکٹ. تو میرے دوستو یاد رکھنا، سنتے ہو نا فلاں غیر مسلم مسلمان ہو گیا، سنتے ہو نا؟ جس طرح غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا، مسلمان بھی غیر مسلم ہو جاتا ہے. پھر کیا کرو گے؟ فکر کرو، توبہ کر لو. توبہ اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے جو سب کچھ دھو دیتی ہے، سب کچھ دھو دیتی ہے. توبہ ایسی چیز ہے. اکنالج کرو کہ یہ میرا گناہ ہے، مانو کہ یہ ہے گناہ، بڑی گناہ، بہت گناہ. پھر ریمورس، شرمندگی کا اظہار کرو، اور پھر انٹینشن کہ اب گناہ نہیں کروں گا. یہ 3 سٹیپ ہے. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو 3 سٹیپ کے بعد بھی معاف نہیں ہوتے، وہ ادا کرنے ہوتے. جیسے کسی کا حق مارا، نماز نہیں پڑھی، وہ ادا کرنی پڑے گی. تو توبہ ایک ہے خطا سے درستگی کی طرف، اور ایک ہے درستگی سے مزید درستگی کی طرف. نبی پاک نے فرمایا میں تمہارا نبی خدا کی قسم دن میں 70 دفعہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں. نبیوں کے امام ہیں اور ہر نبی معصوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توبہ عبادت ہے، نماز روزے کی طرح انسان کو اور اوپر لے کر چلی جاتی ہے. میں نے محترم سامعین کرام، آئیے سال کے پہلے دن میں یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے موت کی تیاری کرنی ہے. ہو سکتا ہے میں سے کہیوں کا یہ آخری سال ہو، میرا آخری سال ہو. اٹ از ناٹ کنفرم. موت کو یاد رکھا کرے نا، موت کو یاد رکھیں. دیکھیں میں آپ کو تجربہ کر کے بتاتا ہوں. وٹ از ڈیتھ؟ اگر ایک بندہ کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں، بات سنیں. ایسے ہی اگر آپ اپنے کسی محبت کرنے والے کو نکلی پھول دیں، یہ نکلی پھول ہے، نکلی پھول دیں اس کو، تو ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ میں اس سے محبت ہی نہیں کرتا، نکلی پھول جو دیا. اور اگر میں اس کو اصلی پھول دوں، the very fact that this flower is real makes it valuable. یہ حقیقت کہ یہ پھول اصلی ہے، یہ حقیقت اس کو قیمتی نہیں بنا دیتی کہ فائدہ اٹھا لو اس کا. 1-2 دن میں مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، سونگ لو اس کو، دیکھ لو اس کو. یہ حقیقت کہ اس نے مر جانا اس کو قیمتی بنا رہی ہے. تو میرے دوست آپ کی بھی زندگی ختم ہو جائے گی، کیا یہ بات زندگی کو قیمتی نہیں بناتی؟ سینس آف ارجنسی پیدا نہیں کرتی؟ جلدی جلدی کر لو. ایک بندہ پوچھتا ہے یہ سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہے؟ میں نے کہا موت سے بڑی کیا موٹیویشن ہے؟ کام ختم کرو اس سے پہلے کہ خود ختم ہو جاؤ.
زندگی کا مقصد کیا ہوگا کہ جس نے زندگی دی ہے اس کی عبادت کی جائے، اور جو زندہ رکھتا ہے، کھانا دیتا ہے، اس کی عبادت کی جائے۔